کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری بات کر کے خاموش رہنے سے فائدہ ہوگا؟ اور بہت دفعہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا، آپ نے بات چیت کو لمبا چلایا ہوگا، جھگڑا فساد ہوا ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، اس پہ اگری نہیں کرتے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے علاوہ جو چیزیں ٹرائی کی ہیں وہ ورک نہیں کرتے، تو ہم اسی سے اگری کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے نا۔ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ نیک نیتی سے ایک آلٹرنیٹ نہیں دے رہا، تو پھر دیکھیے کئی دفعہ خود پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ اوپینین لے لیا جائے، ایک سیکنڈ اوپینین لے لیا جائے، اور والدین کہتے ہیں ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، ایک سیکنڈ اوپینین لے لیا جائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سیکنڈ اوپینین تو ڈائگنوسس کے بارے میں ہو سکتا ہے، سیکنڈ اوپینین اس بارے میں نہیں ہو سکتا کہ جو دوائی کھانے کے لیے کہا جائے وہ کھانے کے لیے تیار نہ ہو، جو علاج پہلے پرسو کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ علاج پرسو کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ تو زیادہ تر مسئلہ تو سکیٹرک النس میں دوائی کھانے کا اور علاج کرنے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے بھرپور طریقے سے دوائی کھائی ہو اور بھرپور طریقے سے علاج پرسو کیا ہو اور پھر فائدہ نہ ہوا ہو تو بندہ کہتا ہے چلو سیکنڈ اوپینین لے۔ اپنے ڈینائل اور ڈیلوژن پہ کام کرنے سے انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کیا جائے، یا آپ خود لکھیں، اپنی انوینٹری لکھیں جسے 4 سٹیپ انوینٹری کہتے ہیں، جیسے کہ آپ اپنی زندگی کے ڈیفرنٹ پہلوؤں پہ نظر ڈالیں، جس میں سے ایک پہلو جسمانی صحت کا ہے یعنی دماغی صحت کا ہے، ایک نفسیاتی صحت کا ہے، ایک پہلو سوشل ہیلتھ کا ہے، اور ایک پہلو اسپرچول ہیلتھ کا ہے۔ تو جب ہم ان چاروں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں علیحدہ علیحدہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں مسائل ہیں۔ ورک آؤٹ سے ان کو ہم اپنی زبان میں ورک آؤٹس کہتے ہیں، کہ ورک آؤٹ کرنا کہ کیا میری زندگی ٹھیک ہے، تو زندگی کے کون کون سے پہلو ہیں، ان میں کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، اور اس چیز پہ نظر رکھنا۔ لیکن اگر کسی بھی بندے میں یہ بات سمپل سی ہے کہ وہ کبھی کسی ٹریٹمنٹ میں فٹ ہوا ہی نہیں، وہ علاج کا ایکچولی قائل ہی نہیں ہے، وہ دوائی کھانے کے لیے تیار نہیں، وہ منہ میں رکھ کے دوائی پھینکتا ہے، تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے دوائی کھانے پہ قائل کیا جائے، پرسویڈ کیا جائے، کیونکہ ایسے موقع پہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بتائے بغیر چوری سے دوائی دے دی جائے۔ اب دنیا کی کوئی کتاب یہ نہیں کہتی کہ کسی سکیٹرک پیشنٹ کو چوری سے دوائی دے دی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ڈپینڈنسی ہے، مثال کے طور پر ڈائبٹیز ہے تو اس میں انسولین پہ ڈپینڈنسی ہے، اور مریض پوچھتا ہے کہ مجھے انسولین کے کب تک ٹیکے لگانے پڑیں گے، اور ڈاکٹرز کو کہتا ہے ساری عمر، اور وہ پھر ایک دن ٹیکہ نہیں لگاتا تو اس دن اس کی شوگر 500 ہو جائے گی نا۔ تو اگر آپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو پھر وہ دوائی مسلسل کھانی پڑے گی نا، اور جس دن آپ نہیں لیں گے تو اس دن وہ ضرورتیں جسم کی پوری نہیں ہوں گی، نیند نہیں آئے گی، اور ہاں لگ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائمری کرونک ڈس آرڈرز جو ہیں، جیسے کہ بائیپولر، جیسے کہ اسکیزوفرینیا، جیسے کہ ڈائبٹیز، ان کے لیے جو دوائی ہے وہ اٹ از لائکلی ٹو بی پرماننٹ، کیونکہ اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں، ایفرٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اٹ از لائکلی ٹو بی پرماننٹ۔ اور وہ تو پہلے زیادہ تھی دوائی، پھر انہوں نے کم کی ہے، اور وہ کم اس لیے کیا ہے کہ آپ اصرار کرتے ہوں گے، وہ کم اس لیے کیا ہے کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہوں گے، اور وہ آپ کے پیچھے لگ کے انہوں نے دوائی کم کر دی۔ مجھے کہتے تو میں نہ بھی کرتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو لائف سٹائل ہے، جو دوائی کا نعم البدل ہے، کہ روزانہ 15-20 کلومیٹر پیدل چلنا آپ کے لیے ضروری ہے، روزانہ رات کو جلدی سونا، کھانے پینے میں احتیاط کرنا، اپنا ڈائٹ کا اسکیجول بنانا، اپنے گھر والوں کا تعاون حاصل کرنا کہ آپ کو فضول چیزیں نہ کھلائیں،
اور کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنا کہ آپ نے اپنے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اور آپ نے دوسروں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. کیا ان شعبوں میں مسائل نہیں ہیں کہ اپنے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اور دوسروں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے؟ اور اگر آپ یہ مسائل حل نہیں کرتے تو پھر دوائی اس لیے ہوتی ہے کہ ٹھپ کے رکھو. ٹھپ کے رکھو سمجھتے ہیں آپ؟ سنب کر دو. لیکن یہ اصل حل نہیں ہے مسئلے کا، یہ گیا گزرا حل ہے. فار سم پیپل یہ اصل حل نہیں ہے. اصل حل لائف سٹائل چینج ہے. لیکن جب لائف سٹائل چینج کرنے پہ کوئی آمادہ نہیں ہے تو آگ کو شعلوں کی طرح پھیلنے سے روکنے کے لیے پھر دوائی دے دی جاتی ہے. لیکن آپ کو کہا ضرور جاتا ہے کہ دیکھو یہ دوائی ہے اور اس کے ساتھ ایک لائف سٹائل چینج ہے. تو اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ روزانہ پیدل چلیں اور جلدی سوئیں اور اپنی ڈائٹ جو ہے وہ طے شدہ ڈائٹ لیں اپنے فیملی کے تعاون سے، اور کمیونیکیشن سکلز پہ آپ اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں کہ کیسے بات کرنی ہے دوسرے افراد سے اور کیسے بات کرنی ہے اپنے آپ سے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہوگا؟ دوائی یا تو بہت کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. تو 45 کے جی اوور ویٹ ہونے سے جسم میں اتنے زہریلے مادے بنتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بیماری نہ ہو تو بندے کو ڈپریشن تو ہوگی. بندے کو بہت سارے ہارمونل ڈیفیشنسیز ہو جائیں گی کیونکہ اس کے ہارمونز ڈائلیوٹ ہو جائیں گے موٹاپے میں. تو ہارمونل ڈیفیشنسی ہو گئی نا. جب آپ 1 چمچی چینی 1 کپ چائے میں ڈالنے کے بجائے 2 کپ چائے یا 3 کپ چائے میں ڈالیں گے تو پھیکی ہو جائے گی نا. تو جب کوئی موٹاپے کا شکار ہوگا تو اس کے بہت سارے ہارمون ڈائلیوٹیڈ ہو جائیں گے، جیسے کہ میلیٹنن جو ہے اس کی ڈائلیوٹیڈ ہو جائے گی، اس کو نیند نہیں آئے گی. میلیٹنن تو آپ کا ایک نیچرل ہارمون ہے جو کہ دماغ میں، دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو ہم سونے پہ مجبور کرتی ہیں. ایک یہ ماتھے کے سامنے جو دماغ ہے جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں، یہاں سے صحیح کلیئر کٹ فیصلہ آئے کہ تمہیں اب سونا چاہیے. کلیئر فیصلہ، کلیئر فیصلہ آئے کہ تمہیں سونا چاہیے. دوسری بات ہے کہ پھر دماغ کا ایک چھوٹا سا غدود ہے جسے پائنیل گلینڈ کہتے ہیں جو میلیٹنن بناتا ہے. سادہ سی بات ہے کہ میلیٹنن ایک ہارمون ہے جو ایک آپ کا دماغ میں گلینڈ ہے جسے پائنیل گلینڈ کہتے ہیں، جو کہ دھوپ کی روشنی اگر آپ کو لگتی ہے، سورج کی روشنی اگر آپ کو لگتی ہے تو آپ کا پائنیل گلینڈ جو ہے وہ میلیٹنن بنائے گا، ادروائز نہیں بنائے گا. اور جب میلیٹنن بنے گی تو روشنی میں بنے گی، لیکن سرے شام سورج غروب ہونے کے بعد 2 گھنٹے کا مارجن ہے کہ وہ کام کرے گی کہ نہیں کرے گی. اگر آپ رات 2:30 بجے میلیٹنن لیتے ہیں تو وہ کام نہیں کرے گی. اس کا 2:30 بجے کام کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، وہ کام کرے گی شام کو. جو بھی آپ کا ہارمون ہے نا جو کہ 75 کے جی کے باڈی میں ڈائلیوٹ ہونا چاہیے، جب وہ 120 کے جی کے باڈی میں ڈائلیوٹ ہوگا تو وہ ہارمون پھیکا ہو جائے گا نا، کمزور ہو جائے گا نا. جسم میں سینکڑوں ہارمونز ہیں جو کہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے جسم کے حساب سے پیدا ہوتے ہیں. اگر 75 کے جی ہونا چاہیے وزن تو وہ اس حساب سے پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم 150 کے جی کے ہو گئے ہیں تو وہ ڈبل پیدا نہیں ہوں گے، اور بلکہ کچھ زہریلے مادے پیدا ہوں گے موٹاپے سے جو کہ ڈپریشن کاز کریں گے اور انگزائٹی کاز کریں گے. اور جو بھی بندہ اوور ویٹ ہوتا ہے اس کو یہ 2 بنیادی چیزیں تو سہنی پڑتی ہیں، جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں یا انگزائٹی کہتے ہیں.